انجام ہوں گی؟ کیا یہ رات ان راتوں میں سے نہیں ہے جو بالکل ظلم کی رات ہے؟ کیا یہ رات بالکل گناہوں کی رات نہیں ہے؟ کیا اس رات میں بڑے بڑے گناہ اور جرائم نہیں کیے جاتے ہیں؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ میں گفتگو کا موضوع ہے نئے سال کی شروعات اور اسلامی تعلیمات۔ انسانی زندگی نے اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کے حساب و کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت ساری تاریخیں بنائی ہیں، اور ہر تاریخ کسی بڑی چیز سے، کسی واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے بھی اپنی ایک تاریخ بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، پیدائش کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک تاریخ بنائی۔ عرب کے لوگوں نے واقعہ فیل سے، جو ہاتھیوں کا خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا، اس سال سے اپنی تاریخ بنائی، اور یہ معاملہ مسلمانوں کے درمیان میں اس وقت اٹھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت زمین میں بہت دور تک پھیل گئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک خط آتا ہے، جس خط میں مہینے کا نام تو لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ اگلی سال کا ہے یا پچھلی سال کا ہے یا اسی سال کا ہے۔ اس بات پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، جو امیر المؤمنین تھے، اپنی بات پیش کی، اور اس کے لیے بڑے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں بہت سارے واقعات کو پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اگر یہ چیز یاد رکھنے کے قابل ہوتی تو اسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں پیش کر جاتے ہیں۔ اسی انداز میں آپ کی وفات کا دن، معراج کی رات، دنیا کے لیے بہت بڑی تبدیلی کی رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت والی رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلانے کا شرف بخشا۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ، حجۃ الوداع کا واقعہ، جس میں خانہ کعبہ کو فتح کیا گیا اور اسلام کفر کی جڑوں کو کاٹتے ہوئے اپنی ایک اسلامی سلطنت بنانے پر قائم ہوا۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے آزاد کرنے کا دن تھا، بہت بڑا خوشی کا دن تھا، مگر
ایک ایسی تاریخ کو صحابہ کرام نے فکس کیا جو ہجرت کی تاریخ تھی، جس میں یہ مقصد مل رہا تھا کہ اس میں ہمیشہ ہمیں یہ تاریخ یہ سبق دیتی رہے گی کہ ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر، اپنا ملک، اپنے بچے ہی قربان کیوں نہ کرنے پڑ جائیں، ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان ساری قربانیوں کو جھیل لیں گے۔ ہجرت کی یہ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت میں یہی کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کر دیا ان کے سامنے کہ اب ہمیں مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جانا ہے، نکل جانا ہے، تو صحابہ کرام دھیرے دھیرے مکہ چھوڑ کر چل دیے۔ جو جس کے ہاتھ لگا وہ لے کر نکل گیا، اور جو اس کا چھوٹا اس نے کوئی غم نہیں کیا۔ کسی کا بچہ چھوٹا، کسی کی بیوی چھوٹی، کسی بیوی کا شوہر چھوٹا، کسی کے ماں باپ چھوٹے، کسی کی پراپرٹی، کسی کی جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر چل دیے۔ ہجرت کی یہ تاریخ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں اگر سفر کرنا پڑ جائے، کہ جب باطل منہ پھاڑے، نفرت کی آگ ابلنے لگے، جب جھوٹے اور مکار لوگ سچ کو دبانے کے لیے رننیتیاں اور شڑینتر رچنے لگ جائیں، تو اسلام کے امن پسند لوگوں کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بیکار کی بحث میں نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اپنی آستھا کو، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے انسانیت کا خون نہیں بہاتے، بلکہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہجرت کے اس واقعے نے ہمیں بہت سارے سبق دیے جو آج کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی اسلامی تاریخ کی بنیاد اسی ہجرت کے واقعے پر رکھی، اور یہیں سے آج ہجرت کا جو کیلنڈر ہمارے درمیان میں ہے اس کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ آتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان میں جو کیلنڈر رائج ہے، جو غالب ہے، جس پر ہم زیادہ تر حساب و کتاب لگاتے ہیں، جن تاریخوں، جن مہینوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہماری بینک سے لے کر، کاروبار سے لے کر عام زندگی میں جڑے ہوئے ہیں، وہ کیلنڈر نہ تو عرب کا کیلنڈر ہے، نہ وہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے، وہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کا ہے، ورنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ تاریخ بھی نہیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اپنی زندگی کے اندر، اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا اور اپنی زندگی کے اندر اپنایا، اگر وہ چیز ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں نہ ملے، اور اس کے بعد میں کئی نسل گزر جانے کے بعد کوئی شخص کسی چیز کو بنائے اور کہے کہ یہ بھی دین ہے، ہم اسے دین نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کو مکمل طور پر سمجھ لیا تھا صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ لہذا کئی نسل گزر جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ اس چیز کو بھی دین اسلام کے اندر داخل کر لیجئے، جیسے ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے، ہو بہو ہم اس چیز کو بھی نہیں مان سکتے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ تو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو
عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا جائے گا، کرسمس ڈے، اور دھیرے دھیرے وہ اس 25 تاریخ کو چھوڑ کر جنوری کی 1 تاریخ یا یوں کہہ لیجئے کہ دسمبر کی 31ویں تاریخ کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات کو اپنا جشن منانے لگے۔ 25 دن اور 31 تاریخ میں تقریباً 6 دن کا فاصلہ ہے، اور اگر ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر دیکھیں تو ہمیں اپنی تمام باتیں قرآن مجید میں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت رکھی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ مریم، 16ویں پارے کے اندر، اور یہ مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا قرآن حکیم کا یہی اپنا اسٹینڈ ہے، عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی تھی، ان کو کتاب عطا کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی ماں موجود ہے مریم علیہ السلام۔ اسی مریم کے نام پر علیہ السلام قرآن حکیم میں ایک سورت موجود ہے، اس کا نام ہے سورہ مریم، 16ویں پارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمنہ ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی کوئی سورت نہیں ہے کہ جس کا نام آمنہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے سورہ مریم کے اندر کہ مریم علیہ السلام سے کہا گیا جب وہ درد ذہن میں بچے کو لے کر پریشان ہوئی کہ اب آپ جنگل کی طرف نکل جائیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ جائیں اور پھر کھجور کی ڈال کو آپ ہلائیں، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ اس ٹہنی کو ہلائیں، کھجور گریں گے اور آپ کھجور کھائیں، پانی وہاں سے بہ رہا ہوگا، آپ اس پانی کو پئیں گے، بہت جلد اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں سکون بھیجے گا۔ اگر ہم اس پوائنٹ پر غور و فکر کریں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، یہ واقعہ فلسطین کا ہے یا اس کے آس پاس کے علاقے کا ہے، اور وہاں پر کھجور کس موسم میں پکتا ہے؟ دسمبر میں نہیں پکتا ہے، جنوری میں نہیں پکتا ہے، بلکہ گرمی کے موسم میں پکتا ہے۔ ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہم اور آپ کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے تاریخ بیان کی ہے، 25 تاریخ دسمبر کی کرسمس ڈے پر منانے کے لیے۔ یہ تاریخ قرآن حکیم کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کئی اہم فلاسفر ایسے ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے تعلق سے کھوج بین شروع کی، تو وہ 25 دسمبر پر نہیں پہنچے، دسمبر کے مہینے میں بھی نہیں پہنچے، وہ اسی طرح پہنچے جو قرآن حکیم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ گرمی کا مہینہ تھا۔ اسی مہینے میں، اسی گرمی کے موسم میں اس علاقے میں کھجور پکا کرتی ہیں، اور یہ کھجور کے پکنے کا وقت تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز میں قرآن حکیم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے بہترین اخلاق، سب سے اچھا کریکٹر اگر کسی کا ہو سکتا ہے جس کو مانا جائے اور ماننا ضروری ہے اسے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ کی زندگی کا رہن سہن ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بلند ہیں، لہذا آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی ہر بات کو مانا جائے، آپ کی پسند کو اپنی زندگی میں پسند بنایا جائے،
آپ کی ناپسند کو اپنی زندگی میں ناپسند بنایا جائے. یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے اسلام کا اور ہمارے احسان کا یہ فریضہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل روز قیامت اسی قوم سے ہو جائے گا. سملرٹی جس قوم کی اس کے اندر زیادہ پائی گئی اس شخص کو اسی قوم کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. آج ہم اور آپ اپنا کلچر تو دے نہیں پا رہے، اپنا کلچر تو بانٹ نہیں پا رہے. بانٹنا بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے کلچر پر خود عمل نہیں کر پا رہے ہیں. جب ہم خود عمل کریں گے، جو بچہ دیکھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم سے دور کر دیا اور ہم نے وہ تعلیم دلائی جس میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس تعلیم میں، اس شکشا کے اندر، اس ایجوکیشن کے اندر روپیہ ہے، پیسہ ہے. اور یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، اس کے اندر ایجوکیشن تو ہے مگر اس کے اندر روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. معاف کیجئے گا، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ناسمجھی ہے. اگر بہترین طریقے سے عربی کو حاصل کیا جائے، بہترین طریقے سے اچھی انداز میں قرآن اور حدیث کا علم لیا جائے تو اس میں روپیہ بھی ہے، عزت بھی ہے. دونوں چیزیں آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ نہ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اسکولز، کالجز کے وہ بچے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد میں اسے وہ غلط سمجھتے ہیں. ان کے دماغوں میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند تھی تو آپ اس کو کرتے ہوئے اللہ اور اس کی رسول کی پسند کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا، جس کام کے تعلق سے منع کیا، اس کام کو کرتے ہوئے ہم جنت کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے. آپ ان کو سمجھائیے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ اپنی برتھ ڈے کے کیک کاٹنے میں مگن ہیں، وہ ہر چیز کا ایک کیک بنائے ہوئے ہیں اور کیک الگ الگ انداز کے ہیں. کبھی اس میں وزن کیا جاتا ہے، الگ الگ انداز کی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں جن میں اشلیلتا ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، ہٹ دھرمی ہے، جن کے اندر ڈانس ہے، باجا ہے، سود خوری ہے، میوزک ہے. ان کو مزہ نہیں آتا ایسی عید میں آتے ہوئے جس میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی جائے شانتی کے ساتھ. ایسی عید میں ان کو مزہ نہیں آتا کہ وہ آئیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر اپنی عید کے شکرانے کی نماز ادا کریں. انہیں مزہ آتا ہے ایسی عیدوں میں جن میں بہت تیز آواز میں میوزک بج رہی ہو، ڈانس ہو رہا ہو، اختلاط ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، بچیاں ہوں جوان جوان، لڑکے ہوں جوان جوان، اور پھر ٹھمکیاں لگ رہی ہوں، شراب کے نشے میں سب دھت ہوں، کباب چل رہے ہوں، شراب کے جام چل رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کیے جا رہے ہیں. انہیں ان ٹھمکیوں پر، ان ڈانس کی پارٹیوں پر انہیں اچھا لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکولز اور کالجز کے تمام نوجوان، تمام بچیاں ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے. بس بلکہ اسکولز اور کالجز کے بہت سارے نوجوان ایسے بھی نکل کر آ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کو اپنائے ہوئے ہیں، جو اس تعلیم سے جڑ رہے ہیں، قرآن کو حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم سے جڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی میں داخل کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کی ایک بڑی لسٹ ہے.
مگر زیادہ تر جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کس انداز میں ڈھال لیا ہے، یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کا یہ معاملہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نہیں ہے، جو خود عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پکے ماننے والے عیسائیوں کی جانب سے نہیں ہے، بعد میں کئی صدی بعد اس چیز کو ایجاد کیا گیا، بنایا گیا اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد میں پھر لوگ بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے، بغیر اس کے تعلق سے پڑھے، بغیر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے لگے۔ ہمیں اس تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کے تعلق سے جو گھڑیاں گزر رہی ہیں اس تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیک ہمیں کہاں لے جائے گا، یہ برتھ ڈے کے عیدیں اور چھوٹی چھوٹی تقریبات یہ ہمیں کہاں لے جائیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہمیں کہاں لے جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے اور پکے ماننے والوں کے پاس نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر مکمل اپنی جانب سے باتیں پیدا کرنے والوں کے ساتھ لے جائیں گی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، بلکہ اپنی دنیا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے اپنا مذہب بنایا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جس میں انسانی زندگی کی عزت نہیں ہے، اس میں کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، جس کے اندر مکمل طور سے میوزک، ڈانس اور زندگی کا کھلواڑ ہے، بے شرمی ہے، اشلیلتا ہے۔ اس لیے نوجوان دوستوں، نوجوان بہنوں، اس تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی تھی اور ہم کن تعلیمات کی طرف بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ ہم اس دنیا کے اندر بالکل ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم مسافر کی طرح چل رہے ہیں، یہ زندگی کب ختم ہو جائے ہماری زندگی وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر میری زندگی 60 سال ہے، اب 1 سال مکمل ہو گیا تو زندگی کتنی بچی؟ 59۔ 1 سال اور ختم ہو جائے گا تو کتنی بچی؟ 58۔ 1 سال اور ختم ہو گئے تو 57۔ میری زندگی گھٹی کے بڑھی، گھٹ رہی ہے زندگی، اس گھٹنے پر کون سا جشن منایا جا سکتا ہے؟ جو چیز گھٹ رہی ہے اس گھٹنے کے تعلق سے کون سا جشن بنتا ہے؟ بڑھنے کے تعلق سے تو کوئی سوچ سکتا ہے۔ کیلنڈر کے بدلنے سے تاریخیں نہیں بدل جاتی۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دوسروں کی نقل میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ جن کی نقل کرنی چاہیے تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نقل کو بھول کر دوسروں کی نقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے بال بنا رہے ہیں اپنے، ایسے ایسا لباس پہن رہے ہیں جس کو خود اس کا سماج دیکھ کر شرم محسوس کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے اپنی عادت میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جائیے بالوں کی دکان پر، ایک لمبی لسٹ آؤٹ ہو چکی ہے کہ ایسا بال ہے، ایسا بال ہے، ایسا بال ہے۔ ان بالوں کی کٹنگ کو آپ جانوروں سے ملائیے، کیسے کیسے گندے جانوروں سے مل جاتی ہیں ان کی تصویریں، ان کا اوپر وہ روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس میں کہیں مولوی کٹنگ نظر نہیں آتی، سادہ کٹنگ نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اس زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جان لیجئے جس انداز میں ہم اپنے بچوں کو ڈھال رہے ہیں اسی انداز میں وہ آپ کے لیے وارث بنیں گے، اسی انداز میں وہ آپ کی بڑھاپے کے اندر دیکھ بھال کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث سے ان کو جوڑا تو صحیح انداز میں وہ آپ کی بہتر انداز میں خیال رکھیں گے، مرنے کے بعد آپ کے لیے جنت کی دعائیں کریں گے، آپ کے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دینی تعلیم سے ان کو دور رکھا تو پھر وہ یہی کیک میں اور ڈانس کی پارٹیوں میں مگن ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے، آپ کو دفن کرنے کے بعد میں آپ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اسی لیے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہو جائے
جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر اے انسان، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لے۔ وقت کی قدر کرنا اسلام نے سکھایا ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور آج وقت کی ان چند گھڑیوں کے تعلق سے جس طریقے سے تقریبات اور جشن منائے جا رہے ہیں، کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں کہ جو آج کی رات میں پھول جھڑیاں، غبارے، ایک سے ایک پکوان، اور پھر وہ ڈانس کی جو پارٹیاں ہوں گی جن کے اوپر صرف شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا، کتنی وارداتیں انجام ہوں گی۔ کیا یہ رات ان راتوں میں سے نہیں ہے جو بالکل ظلم کی رات ہے؟ کیا یہ رات بالکل گناہوں کی رات نہیں ہے؟ کیا اس رات میں بڑے بڑے گناہ اور جرائم نہیں کیے جاتے ہیں؟ کیا اس رات اللہ رب العالمین آپ کے پاس موت کے فرشتے کو نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے۔ اس حالت میں اگر ہماری موت آئی، ہماری نسل کی، ہمارے نوجوانوں کی موت آئی جو ہمارے صحت کے لیے، جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے حق میں بھی نقصان دہ ہے، ملک کے حق میں بھی نقصان دہ ہے، ہمارے کلچر کے حق میں بھی نقصان دہ ہے۔ ہمارا بھارت کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ اس میں شرابیں پی جائیں اور ایسی تقریبات منعقد کی جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو موت کے گھاٹ سے رات اتر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ فأي المؤمنین اقیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، اس شخص نے معلوم کیا دوسرا سوال کہ فأي المؤمنین اقیس، سب سے عقل مند آدمی کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے لیے بھی بیان کر دیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا اکثرهم للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، جو موت کو یاد رکھے گا، جو آخرت کی تیاری کرے گا، جو قبر کی تیاری کرے گا۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے، تمام کی تمام اس وقت کی این جی اوز، تمام کے تمام اسکولز، تمام کے تمام کالجز اور تمام کے تمام لوگ، جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں چل رہی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ سال کے شروع ہونے کے وقت میں اپنے پورے سال کا ڈاٹا تیار کرتے ہیں۔ اگلی سال ہمیں کیا کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کون کون سے کام انجام دینے ہیں، یہ پورا پلان، یہ پورا ڈاٹا، یہ پورا سرکولر تیار کیا جاتا ہے۔ تمام تنظیمیں تیار کرتی ہیں، تمام اچھے لوگ تیار کرتے ہیں، اور تمام اس دنیا کو دنیا سمجھنے والے بھی اسی انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ مگر ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی اگلا پلان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو پہلے سے فارمولا موجود تھا، ہمارے یہاں فارم موجود تھا کہ ہم نے قبر کی اس سال کتنی تیاری کی، حشر کے میدان ہم سے 1 سال اور قریب ہو گیا، ہم نے اس کی کتنی تیاری کی، ہم نے پل صراط کے راستہ ہم سے 1 سال اور قریب ہو گیا، ہم نے اس کی کتنی تیاری کی۔ اس تیاری کے تعلق سے کیا اگلی سال کے لیے کوئی پلان تیار کیا کہ اگلی سال ہم اپنی مسجد کی اس انداز میں حفاظت کریں گے، اپنی مسجد کو اس انداز میں آباد کریں گے، قرآن حکیم کی تعلیم کو اس انداز میں اور سیکھیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے سماج میں اس انداز سے پروگرام کر کے، اس انداز سے پمفلیٹ بانٹ کر، تقسیم کر اس انداز سے بکلیٹ بانٹ کر ہم اپنے سماج کو جاگرک کریں گے، اویئرنیس اس سماج کے اندر لائیں گے جس کے اندر بے شرمی اور بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، بدعتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، خرافاتیں جنم لے رہی ہیں۔ ہم اگلے سال اس انداز میں اپنا سرکولر ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، پلان تیار کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہم کرتے تو یہ تزکیہ ہوتا، یہ اگر ہم کرتے تو یہ ہم اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرتے۔ اس کے تعلق سے جو قرآن حکیم نے کہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوا۔
جس نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی اور گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق سے غور و فکر نہیں کیا، تو جان لیجئے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ، اس کی پاکی اور صفائی نہیں کی، اس کے تعلق سے سوچا نہیں، اس کی زندگی رائے گاہیں برباد ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یہ عمریں ایسے ہی گزر جائیں گی۔ اس عمر کے تعلق سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کتنا غور و فکر کیا ہے اس عمر کے تعلق سے؟ یہ سوچنا اور یہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ راتیں جو گناہوں کی رات ہے ہمارے سامنے، یہ رات جو بالکل ظلم کی رات ہے ہمارے سامنے، جس میں ہم اسلام کو چھوڑ کر کفر میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں ہم اسلام کو چھوڑ کر بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں ہم اسلام کی حیا کو چھوڑ کر بے شرمی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر سے حیا چلی گئی پھر وہ شخص فصنع ما شئت، جو چاہے وہ کرے۔ اب وہ انسان نہیں ہے، اس کے آنکھوں کا پانی مر گیا، اس کا ضمیر مر گیا، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گیا ہے۔ اب جس انداز میں زندگی گزارے جس کے اندر حیا ہی نہیں رہی، پھر اس کے اندر کیا انسانیت باقی رہ گئی ہے؟ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، یہ عام طور پر دیکھنے کا موقع ہے۔ کتنے نئے شرابی آج کی رات بنیں گے اور کتنے شرابی اسی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی زندگی کو مکمل کر جائیں گے، اگلے سال ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ہیں ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، تو کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس شربت میں آگ بھری ہوئی ہے جو آپ کی جسم کو جلا رہی ہے، اور کل روز قیامت اسی آگ میں تو جھلسا جائے گا، اسی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑیں، اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی زندگی کو سنواریں اور تزکیہ کریں اپنی زندگی کا، اپنے نفس کی جانچ پڑتال کریں۔ ہم نے پچھلے سال کتنی دکھ کے ساتھ گزاری ہے، یہ پورا سال ہمارا کس کس انداز میں گزرا ہے، کس انداز میں نفرت پھیلانے والوں نے اپنی نفرتیں پھیلائی ہیں اور کس طریقے سے سچائی کو کچلا گیا ہے۔ پوری سال کا آپ جائزہ لیں، خوشی نہیں منا پائیں گے میرے بھائی، کسی انداز میں بھی آپ خوشی نہیں منا پائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جن کی دکانیں، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، پرانی ایسی بیماریاں جنم لی ہیں اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں کہ انسانیت جوجھ رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، انسانیت رو رہی ہے، اور انسانیت کی زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نئے سال کا جشن منائیں گے۔ یہ کس انداز کی ہماری حماقت ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے یہ انسانیت کے تعلق سے۔ اس لیے غور و فکر کیا جائے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ، اس کی پاکی اور صفائی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو دوسروں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے تمام نوجوانوں کو، ہماری تمام نوجوان بچیوں کو قرآن اور حدیث کی اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ایسے تمام جو ڈے ہیں، جو تمام عیدیں ہیں جن کے تعلق سے قرآن مجید میں صاف اعلان ہوا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ جھوٹ کی گواہی ایک مومن کبھی نہیں دے سکتا ہے، اور اسی آیت کے تعلق سے تمام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں اس میں غیروں کی عیدیں بھی شامل ہیں۔ الہ العالمین تمام لوگوں نے، مفسرین نے بالاتفاق اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے اس میں شریک ہونا، اس کیک کو کاٹنا اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ مولا کریم اس حرام کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ایسے ڈے اور ایسی تقریبات، ایسے جشن جن کا اسلام سے، اسلام کی تاریخ سے کوئی لین دین نہیں ہے، مولا کریم ہمیں ایسے تمام ڈے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی مسجدوں کی، اپنے ایمان کی، قرآن حکیم کی
حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔